حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا۔ وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے کہ تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے۔ آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا۔ مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا، نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی میں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی۔ ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے، یہی تو عمر ہے کچھ کل گزرنے۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی۔ میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلاں جگہ پہنچانا، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دو۔ 15 سال کا جوان، کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے، اب یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت، رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا، میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے، رمضان بھی نہیں تھا۔ کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو۔ کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔ حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے، میں اور متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ بتائیں؟ تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا، افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی،
اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو۔ ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی۔ اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے، بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ، اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے۔ اب سوچے تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے، تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں۔ گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی، کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی۔ ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی۔ کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا، ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقی کو بھی ذرا پتہ چلے۔ کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا۔ حضور نے دعا مانگی اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے،
حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدراں نے قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، تے بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں گے پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری
زوال نعمت کا باعث بنتی ہے. پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا، چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا. تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، وہ اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کے تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا، اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور اے میں نہیں کھانی، تو اے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے مڑ نخرے نخرے نے. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کرے، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرے. کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. وجود ڈھلے. میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، ڈھلتی جو نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں، 1 منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے. اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا. اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی.
पर जहां मैं हूं वहां शुक्र करें, जिंदगी में शुक्र का मिजाज पैदा करें, शुक्र की, और हर हाल में करें। 2 बजे रात को एक शख्स सैयद अबुल बरकात शाह साहब से मसला पूछने आ गया, तो उनके बेटे सैयद महमूद अहमद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नाराज हो गए। कहने लगे कोई टाइम है मसला पूछने का, सवेरे नहीं पूछ सकते थे? तो सैयद साहब थे ना, कहने लगे महमूद शुक्र नहीं अदा करते, कोई अल्लाह के रसूल के दीन की बात पूछने आया। आप मकाम शुक्र पे खड़े हो ना, तो आपको जिंदगी सुकून में मिलेगी। तीसरी बात जिससे नेमतें चली जाती हैं वो तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ एक जात को ज़ेबा है, मुतकब्बिर सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। अल्लाह की शान है कि वो मुतकब्बिर है। पढ़ा है ना सूरह हशर में, उसका एक सिफाती नाम ये है कि वो, क्यों? इसलिए कि उससे बड़ा ही कोई नहीं, सारे छोटे हैं, तो वो अकबर है। तो हमसे तो बड़े ही बड़े हैं ना, बल्कि मेरे जैसे बंदे से तो सारे ही बड़े हैं ना। अब करना क्या है? आजिज़ी। नेमतें मिले तो बंदे में आजिज़ी आए। वो ये ना कहता फिर शुक्र है जी अल्लाह का, बड़ा फजल है जी, 300 बंदे को रमजान में राशन बांटता हूँ, शुक्र है अल्लाह का जी, गरीबों की मदद करता हूँ, मैंने जी सारी जिंदगी बहन भाइयों का बड़ा, ये शुक्र नहीं कर रहे आप, ये आप बढ़ोतरी बयान कर रहे हैं, तकब्बुर नहीं। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसा आया, रवैया बदल गया, इक्तदार आया, रवैया बदल गया, 4 दिन ताजगी आई, रवैया बदल गया, हालात बदल गए। अगर आप नाराज ना हो तो जब तक दुख थे तस्बीह भी चल रही थी, जब तक तकलीफ थी सजदे भी हो रहे थे। आसानी हुई है तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। मेरे अजीजों याद रखना कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह की नेमत पर कभी तकब्बुर नहीं, हमेशा आजिज़ी, झुक जाना। बड़ी सादी मिसाल है और सबको याद है, दरख्त को फल लग जाए तो टहनियां झुक जाती हैं, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है। और अगर दरख्त खड़ा हो, टहनियां भी खड़ी हो, अकड़ी हुई हो, तो उसका मतलब ये है कि फल कोई नहीं। जो बंदा आपको झुका हुआ मिले ना, आजिज़ी करता मिले, समझो फलदार है। लेकिन अगर तकब्बुर ही तकब्बुर नजर आए माज़अल्लाह, तो फिर इसका माना यह है कि इसने अपने आप को फलदार नहीं समझा। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का मालदार है, लोग रश्क करते थे उसके पैसों पर, और ऐसा मालदार के जिसके खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे, पैसा ही पैसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो, कहने लगा अब आपने माज़अल्लाह पैसे भी लेने शुरू कर दिए। ये बड़ा मसला होता है ना बाज लोगों को। तो बहुत सारे लोग उसके आने जाने पर रश्क करते थे, लेकिन फिर तकब्बुर किया ना उसने, नेमत पर शुक्र की बजाय तकब्बुर किया ना, तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, रब करीम ने उसे जमीन में माल और खजाने समेत धंसा दिया, जमीन में गर्क हो गया। क्यों? कि अल्लाह की नेमत में मुतकब्बिर है। अगर आजिज़ी हो जाए इनकिसारी, और यार रोब और दबदबा तो हजरत उमर का था ना, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, दुनिया डरती थी, अमन था, उमर उमर होती थी दुनिया में। पर उमर बाग में खड़े होके कहते थे, अच्छा खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अब तू अमीर बन गया है, याद रखना, खुद अपने आप से खिताब कर, याद रखना, सही सही चलना, वरना कयामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा। तू अपने आप से खुद एहतसाबी। तकब्बुर से नेमतें चली जाती हैं, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है बड़ी नेक, तारीख में गुजरी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी। तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दिया। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दे तो हर्ज क्या है। कहने लगा कतन नहीं, मैंने मना कर दिया तो खत्म हो गई बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने जाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो जरा मेरा खामन साइड पे हुआ तो मैंने नजर बचा के ना उस फकीर को 4 पैसे दे दिए, चूंकि ज्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था,
اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی. کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے. فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے. کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا. فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو. کہنے لگا جتنا مرضی دے دو. کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے. انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. اوے سجنا او کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے. وہ میرا پہلا شوہر دروازے اتنے وہ بھی تڑپ گیا. کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں. لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا. نہ قدری، نہ شکری، تکبر یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے. انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے. ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا. اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے. سخت جملہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں. میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں. میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے. آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات. بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت. آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا. حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. وہ جدی پشتی امیر بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی. بھئی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا. حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے. ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا. ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا. ہر وقت پریشان رہتے تھے. میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا. دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا سب سے پہلے، جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی. شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟
تو کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں، فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے۔ اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو نے ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا۔ یاد رہے گا مسئلہ، یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے۔ اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں، سادہ ترجمہ کریے، میرے تے خرچے ہی بڑے نے جی، تو کی دسی ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمے ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے۔ اس نے وہی بات سنائی۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی۔ کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے۔ اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر۔ تو وہ بندہ کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لے لے۔ او میں تو پہلے اندھا تھا، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو، پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تے واصف ہی ہوئی،
میں تو اندھا تھا, پلے شے ہی کوئی نہیں تھی. تو کریم نے کرم کیا, جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا, ایک کی بھی ضرورت نہیں, لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں, رب ان سے ناراض ہو گیا. تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں, صحت چھن گئی, پھر کوڑے, پھر گنجے ہو گئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا. زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, غریب کا, مسکین کا, لاچار کا خیال نہیں رکھتے. جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں, ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں خود جی آپ کو پتہ ہے نا, پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں, تو بڑے خرچے ہیں, تو بڑی چیزیں ہیں. بھائیوں, زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں, اللہ سے ڈریں ہر وقت. جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی تو گزارا ہو جاتا ہے, اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی. تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں, ناشکری سے بچیں, ناقدری سے بچیں, اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں. اسے بانٹیں, عاجزی میں رہیں, شکر میں رہیں. آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی, ان میں اضافہ بھی ہوگا.